اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عظمت ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ حق مہر کے حوالے سے بہت اہم ٹاپک ہے، اور اس پوائنٹ پہ سپریم کورٹ نے 2024 میں ایک حالیہ فیصلہ دیا ہے جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے حق مہر کے حوالے سے۔ تو اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ہم ڈسکس کر رہے تھے حق مہر کے حوالے سے 2024 میں سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا ہے۔ بہت اہم فیصلہ دیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے یہ رپورٹ ہوا ہے 2024 SCMR صفحہ 142 پہ۔ اس میں سپریم کورٹ نے جو ہولڈ کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ حق مہر کسی بھی وقت جو ہے وہ مانگ سکتی ہے۔ میں نے حق مہر کے حوالے سے پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں اور اس میں بار بار ایک بات کرتا رہا ہوں کہ ہم جو نکاح نامہ جب فل اپ کرتے ہیں اس کو پر کرتے ہیں اور اس میں حق مہر لکھتے ہیں اور اس میں جو مخصوص کالمز ہیں حق مہر کے حوالے سے ہم اس پہ بالکل جو ہے توجہ نہیں دیتے، بالکل خیال نہیں رکھتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک روٹین کے کالمز ہیں، حق مہر صرف لکھ دینا۔ بعض اوقات کافی سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف لکھ دیں، صرف لکھنے کی حد تک ہی ہے، ہم نے کون سا دینا ہے۔ لکھنے والے بھی یہ سمجھتے ہیں اور جو لکھوا رہے ہوتے ہیں ان کے بھی نارملی ان کے ذہن میں بھی یہ باتیں نہیں ہوتی کہ یہ بعد میں یہ ہمیں جو ہے یہ ہمیں مل سکتا ہے، ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب بھی کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حق مہر جو بھی نکاح نامہ میں لکھا گیا ہے اس کو دینا ضروری ہوتا ہے۔ اور سپریم کورٹ نے 2024 میں یہ جو فیصلہ دے دیا ہے، یہ فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان نے، یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے اس حوالے سے کہ حق مہر جو ہے وہ عورت، پہلے اس میں اصول یہ طے ہوا ہے کہ حق مہر جو ہے وہ عورت کسی بھی وقت طلب کر سکتی ہے۔ اس کے لیے عورت کا طلاق لینا، طلاق ہونا ضروری نہ ہے۔ پہلے نارملی یہی جو ہے ڈسکس ہوتا ہے کہ جو حق مہر غیر معجل ہوتا ہے وہ اس عورت کی طلاق کی صورت میں یا مرد کے فوت ہونے کی صورت میں ملتا ہے۔ اس فیصلے میں جو سپریم کورٹ نے 2024 میں دیا ہے اس میں یہ ہولڈ کیا گیا ہے کہ عورت کا حق مہر حاصل کرنے کے لیے طلاق ہونا ضروری نہ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت کو طلاق ہی ہوگی تو پھر عورت جو ہے وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے۔ اس میں 5 لاکھ روپے نکاح نامہ میں، اس کیس میں جو ہے وہ 5 لاکھ روپے جو ہے نکاح نامہ میں حق مہر لکھا ہوا تھا۔ عورت جو ہے وہ شوہر سے حق مہر مانگتی رہی۔ اس میں اور مزے کی بات اس کیس میں یہ ہے کہ اس شوہر نے 2 شادیاں کی ہوئی تھیں، تو ظاہری بات ہے جب 2 شادیاں ہوتی ہیں تو ذمہ داری بھی بندے پہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس نے 2 شادیاں تو اس نے کر لی، لیکن اس نے جو ہے وہ اس بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا، وہ مانگتی رہی۔ وہ تقریباً 6 سال اس لیٹیگیشن کو لگے، فیملی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک جانے میں۔ اور جب سپریم کورٹ میں یہ کیس گیا تو اس میں سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ عورت کسی بھی وقت جو ہے وہ حق مہر طلب کر سکتی ہے، اور مرد اس بات کا پابند ہے کہ جب عورت جو حق مہر طلب کرے تو مرد اس کو فوراً اس کو حق مہر دے دے، اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی اگر عورت عدالت میں، بلکہ یہ یہاں تک بھی ہے سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں فیملی کورٹس کو بھی یہ ڈائریکشن دی ہیں۔ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر شوہر جو ہے نیچے فیملی کورٹس بھی مردوں کو ہے وہ جرمانے کریں اس حوالے سے جو شوہر جو ہے اپنی بیویوں کو حق مہر ادا نہیں کرتے۔ اور اس میں نہ صرف یہ ہولڈ کیا گیا ہے کہ عورت کسی وقت بھی جو ہے حق مہر مانگ سکتی ہے، بلکہ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے شوہر کو 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا ہے۔ وہ اس لیے کیا ہے کہ اس نے 6 سال تک جو ہے اس عورت کو تنگ کیا، اس کو مختلف لیٹیگیشنز میں فیملی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک مختلف جو ہے مقدمہ بازی میں الجھائے رکھا۔ اور جب یہ معاملہ سپریم کورٹ گیا تو سپریم کورٹ نے اس کی سزا جو ہے وہ شوہر کو جرمانہ کی، ہرجانہ کی صورت میں اور جرمانہ کی صورت میں بھی دی، اور 1 لاکھ روپے اس کو جرمانہ کر دیا۔ اور یہ اب تمام شوہر جو ہیں، میں پہلے بھی کافی دفعہ یہ جو ہے کہہ چکا ہوں آپ کو کہ احتیاط کیا کریں، حق مہر جب بھی لکھنا ہو اس کو احتیاط سے لکھا کریں۔ یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ فارمیلٹیز ہیں، دینا نہیں پڑے گا، لکھنے کی حد تک ہے، بڑی احتیاط سے لکھا کریں۔ بلکہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ رخصتی سے پہلے، شادی والے دن سے پہلے دونوں گھر والے، دلہن والے بھی دلہا والے بھی اس بات کو طے کر لیں کہ ہم نے کیا لکھنا ہے، کیا دینا ہے۔ حق مہر کے بارے میں کریں، حق مہر اتنا ہی لکھا کریں جتنا دینا
ہوا کرے آپ دے سکتے ہوں. بعض اوقات لوگ جائیدادیں لکھ دیتے ہیں اس میں، جیسے اس کیس میں ہے جی 5 لاکھ روپے، حالانکہ بہت بڑی رقم ہے اگر دیکھا جائے تو 5 لاکھ روپے جو ہے لکھا ہوا ہے، تو اس میں وہ اب جو ہے وہ شاید لکھا اس لیے ہوگا کہ یہ کون سا دینا پڑے گا. تو لیکن سپریم کورٹ نے نہ صرف یہ ہولڈ کیا کہ جی اس نے لازمی دینا ہے، بلکہ اب ذہن میں رکھیں کہ اب یہ قانون بن گیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ تمام، ایک تو وہ قانون بن جاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ تمام عدالتوں پر بائنڈنگ ہوتا ہے. عدالتوں نے اسی پیٹرن پہ پھر کام کرنا ہوتا ہے. اب عورت جس وقت بھی چاہے، یہ مردوں کو میں ڈرا نہیں رہا اس حوالے سے، اور نہ ہی عورتوں کو میں کوئی شے دے رہا ہوں کہ عورتیں سب کھڑی ہو جائیں اور کہیں جی کہ ٹھیک ہے جی وہ حق مہر بھی جو حق مہر اس نکاح نامے پہ لکھا ہوا ہے اب ہم سارا وہ لے سکتی ہیں. سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو حق مہر نکاح نامے پہ لکھا ہوگا، عورت کسی وقت بھی اس بات کا کوئی انتظار عورت نہ کرے کہ عورت کو اس بات کا کوئی انتظار کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی طلاق کی صورت میں اس کو ملے گا، یا خدا نخواستہ اس کا شوہر فوت ہوگا تو پھر جو ہے وہ حق مہر حاصل کر سکتی ہے. عدالت نے اس میں یہ ہولڈ کر دیا ہے کہ جب بھی عورت مانگے تو وہ جو ہے وہ حق مہر مرد کو دینا ہوگا. تو یہ تھا جی اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ نے 2024 میں حق مہر کے حوالے سے بہت اہم فیصلہ دیا ہے کہ عورت کسی بھی وقت جو ہے وہ اپنا حق مہر طلب کر سکتی ہے. اور اس فیصلے میں ایک اور اہم بات بھی ہے کہ اس میں عدالت نے جو ہے وہ یہ بھی کہا کہ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو شوہر کی جائیداد بیچ کے وہ جو ہے اس کو پیسے ادا کیے جائیں، حق مہر کے بھی اور جو جرمانے کے پیسے ہیں وہ بھی ادا کیے جائیں گے. یعنی کہ یہ اتنی سخت جو ہے اب سختی کی گئی ہے اس حوالے سے کہ حق مہر جو ہے وہ ضرور ادا کرنا پڑے گا، اور کسی وقت بھی عورت جو ہے وہ حق مہر مانگ سکتی ہے. اس کو بالکل ایزی نہ لیا کریں. تو یہ تھا جی ہمارا آج کا ٹاپک حق مہر کے حوالے سے. میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ حاصل ہوگی. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.